In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Peace be upon you, viewers. You are watching Al-Haji Knowledge. Hazrat Talha bin Ubaidullah was traveling with a Quraysh trade caravan. When this caravan reached the city of Basra, the prominent Quraysh merchants headed towards the bustling local market for buying and selling. Hazrat Talha iza akiza harimti tambigi kana. He was still young and inexperienced in the field of trade, but due to his exceptional intelligence and insight, he had the full capability to achieve success in this field. Hazrat Talha bin Ubaidullah used to visit this market morning and evening, where there was a crowd of traders coming from everywhere. During this journey, they encountered an incident that changed their life completely. Viewers, if you if you are new to the video, please subscribe to the video and also subscribe to the channel, and do let us know in the comment section where you are watching our video from. This instructive incident is narrated by Hazrat Talha bin Ubaidullah, who states that we were engaged in buying and selling in the market of Basra. Suddenly, a monk began announcing among the people, "O traders, tell me, is there anyone present who has come from Mecca?" I was standing very close to this monk. Quickly, I said, "Yes, I have come from Mecca." He asked, "Has Ahmad appeared among you?" I asked, "Who is Ahmad?" He said, "Ibn Abdullah ibn Muttalib was supposed to appear this month. He will be the last prophet. He will be born in Mecca and will migrate towards Medina. O young people, quickly go to him." Talha bin Abdullah says, Ubaidullah says, the words of the monk settled in my heart. Quickly went to my rider, mounted it, and leaving the trading caravan behind, dashed towards Mecca. When I arrived there, inquired from the family if any new event had occurred in Mecca after we left. So friends told me, yes, Muhammad bin Abdullah has declared himself a prophet. ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر نے اس کی بات مان لی ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں، میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے جانتا تھا۔ یہ بڑے نرم، خود ہمدرد اور ہر دل عزیز انسان تھے، اور یہ ایک خوش اخلاق اور مستقل مزاج تاجر تھے۔ ہم ان سے مانوس تھے اور ان کی مجلسوں میں بیٹھنا پسند کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ قریش کی تاریخ سے خوب اچھی طرح واقف تھے۔ میں سیدھا ان کے پاس گیا اور پوچھا، کیا یہ بات درست ہے کہ محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور آپ کو مطیع و فرما بردار بن گئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ پھر وہ اپنی آپ بیتی سنانے اور مجھے بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دینے میں مشغول ہونے لگے۔ میں نے انہیں راہب کی بات بتائی تو وہ یہ سن کر حیران و ششدر رہ گئے اور کہنے لگے، ابھی میرے ساتھ چلو اور خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ بات پیش کرو، ان کی باتیں سنو تاکہ تم دائرہ اسلام میں داخل ہو سکو۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، قرآن مجید کی چند آیات تلاوت فرمائی اور مجھے دنیا و آخرت کی بھلائی کی خوشخبری دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے میرا سینہ کھول دیا۔ میں نے بصرہ کے راہب کا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بہت خوش ہوئے کہ ایک راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے متعلق خبر دی۔ پھر میں رسول قدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس طرح میں چوتھا انسان تھا جس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام قبول کیا۔ اس قریشی نوجوان کا اسلام قبول کرنا اہل خانہ کو ایسا ناگوار گزرا جیسے اچانک ان پر بجلی گر پڑی ہو۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا سب سے زیادہ افسوس ان کی والدہ کو ہوا۔ ماں کی دل خواہش تھی کہ میرا بیٹا اپنی قوم کا سردار بنے، کیونکہ
اس میں سردار بننے کی بھرپور صلاحیتیں موجود ہیں۔ دین اسلام سے منحصر ہو کر قوم حضرت طلحہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، لیکن یہ ایک مضبوط چٹان کی مانند اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ جب یہ حسن سلوک سے اپنی بات منوانے میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے دردناک تکلیفات دے کر اپنی بات منوانے کا حربہ استعمال کیا۔ مسعود بن خراش بیان کرتے ہیں کہ میں صفا و مروہ کے درمیان سعی کر رہا تھا، بہت سے لوگ ایسے نوجوان کے پیچھے لگے ہوئے تھے جس کے دونوں ہاتھ ان کی گردنوں کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے۔ پیچھے سے اس کو عورتیں اور مرد ٹھوکریں مار کر بھگانے پر مجبور کر رہے تھے اور خود شور و گل مچاتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے جا رہے تھے۔ ان میں ایک بڑھیا عورت چیختی چلاتی ہوئی اسے گالیاں دے رہی تھی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، لوگو یہ نوجوان کون ہے؟ اسے کیوں تکلیف دی جا رہی ہے؟ تو انہوں نے بتایا، یہ عبید اللہ کا بیٹا طلحہ ہے اور یہ بے دین ہو گیا ہے۔ اس نے بنی ہاشم کے ایک نوجوان کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ میں نے پوچھا، اس کے پیچھے یہ بڑھیا کون ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ اس نوجوان طلحہ کی والدہ ہے۔ پھر اپنے آپ کو شیر قریش کہلانے والا نوافل بن خلید اٹھا اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک رسی میں جگڑا اور مکے کے اوباش لوگوں کے حوالے کر دیا تاکہ وہ ان دونوں کو عبرتناک سزا دے سکیں۔ پھر تیزی سے دن گزرتے گئے، واقعات و داستانیں جنم لیتی رہیں اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترقی اور کمال کی منزلیں طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ اللہ کی راہ میں اس کی آزمائش روز بروز بڑھتی چلی گئیں۔ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ حسن و سلوک اور وفاداری میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ مسلمان حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ شہید کے لقب سے یاد کرنے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں نیک طلحہ، سخی طلحہ اور فیاض و فراخ دل طلحہ کے لقب سے پکارتے۔ ہر لقب اپنے دامن میں ایک داستان لیے ہوئے ہے۔ زندہ شہید کا لقب ملنے کی داستان یہ ہے کہ جب غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو انصار میں صرف 11 اور مہاجرین میں سے صرف ایک حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ ساتھی پہاڑی پر چڑھ رہے تھے کہ مشرکین کا ایک جتھا آ پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دینا چاہتا تھا۔ آپ نے نازک صورتحال دیکھ کر ارشاد فرمایا، آپ میں سے کون ہے کہ جو ان کو یہاں سے بھگائے؟ وہ میرا جنت میں رفیق ہوگا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، نہیں، تم ابھی رہنے دو۔ انسان میں سے ایک شخص بولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، ہاں، تم مقابلے کے لیے آگے بڑھو۔ وہ انصاری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پا کر جگڑی سے لڑا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی کچھ اور اوپر چڑھے تو مشرکین نے پھر گھیرا ڈال لیا۔ تو دوستو، پتہ کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کا کون مقابلہ کرے گا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، تم ابھی نہیں۔ انسان میں سے ایک شخص بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آگے جاتا ہوں۔ تو یہ انصاری مقابلے میں اترا اور جام شہادت نوش کر گیا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل پہاڑ کی بلندی کی طرف چڑھتے گئے اور مشرکین بھی پیچھے لگے رہے، یہاں تک کہ آپ کے ہمراہ تمام انصاری جام شہادت نوش کر گئے اور آخر میں صرف حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے۔ آپ نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین کا مقابلہ کرنے کی اجازت دی۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے دندان مبارک شہید ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی خون آلودہ تھی، ہونٹوں پر گہرے زخم آ چکے تھے، خون آپ کے چہرہ مبارک پر بہہ رہا تھا، تھکاوٹ اور زخموں سے آپ نڈال ہو چکے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے مشرکین پر ایک زوردار حملہ کرتے انہیں پیچھے دھکیلنے میں جب کامیاب ہو گئے تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لپکتے اور آپ کو سہارا دے کر پہاڑ کی بلندی کی طرف چڑھتے، پھر آپ کو چٹان کی اوٹ میں بٹھا کر مشرکین پر نئے سرے سے حملہ آور ہوتے۔ مسلسل اسی طرح ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ مشرکین کو وہاں سے بھگانے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ ناظرین کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت ابو عبید بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافی فاصلے پر تھے۔ جب ہم وہاں پہنچے، آپ کی مرہم پٹی کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے چھوڑو اور اپنے ساتھی طلحہ کی خبر لو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا خون بہہ رہا تھا، ان کے جسم پر 70 سے زائد نیزے اور تلواروں کے زخم لگے چکے تھے، ایک ہاتھ بھی کٹ چکا تھا، بے ہوش ہو کر ایک گھڑے میں گر چکے تھے۔ اس واقعہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کرتے تھے، جو چاہتا ہے کہ کسی زندہ شہید کو اپنی آنکھوں سے دیکھے تو طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ احد کی لڑائی در حقیقت صرف طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے لڑی اور اس کی کامیابی کا سہرا بھی انہی کے سر پر ہے۔ تو یہ ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ شہید لقب ملنے کی داستان۔ جہاں تک طلحہ الخیز نیک دل طلحہ اور طلحہ جواد سخی طلحہ کا لقب ملنے کا تعلق ہے، اس مضمون میں تو سینکڑوں واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں، ان میں سے صرف ایک واقعہ پیش خدمت ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے دولت مند تاجر تھے۔ ایک دن ان کے پاس حضرت خضر موت سے 7 لاکھ درہم آئے۔ یہ رات انہوں نے نہایت غم و اندان اور خزان و ملال میں گزاری۔ آپ کی بیوی ام کلثوم بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا، آپ میرے سر کے تاج، کیا بات ہے؟ شاید مجھ سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہو جو آپ کو ناگوار گزری ہو۔ فرمانے لگے، نہیں، آپ نے تو بہت فرمانبردار اور نیک دلی بیوی ہیں۔ میں رات بھر یہ سوچتا رہا کہ جو شخص اپنے رب کو کیا جواب دے گا، جو اپنے گھر میں اس حال میں رات گزار رہا ہو کہ اس کے پاس کثیر مقدار میں مال پڑا ہو، دولت موجود ہو۔ بیوی نے کہا، بھلا یہ کون سے غم اور ندامت کی بات ہے؟ آپ کی قوم اور دوست احباب میں سے بہت سے ضرورت مند ہیں، صبح ہوتے ہی یہ مال ان میں تقسیم کر دیں۔ یہ تجویز سن کر وہ خوش ہو گئے اور اپنی بیوی کو دعائیں دینے لگے۔ جب صبح ہوئی تو تمام مال تھیلیوں اور بڑے بڑے پیالوں میں رکھا اور مہاجرین و انصاری اور فقراء میں تقسیم کر دیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیر وجود کا لقب مبارک ہو اور انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان پر بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔